زمزم تمام پانیوں کا سردار اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا سرچشمہ ہے۔ زمزم کا پانی شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے ایک بے آب و گیاں ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے یہ کنواں دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ صحرائے عرب کے صحرا میں سبزے سے خالی 2 خشک پہاڑ، جہاں ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور ماں یہ منظر دیکھ کر ہول کھا رہی تھی۔ مشکیزے میں موجود پانی کب کا ختم ہو چکا تھا۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور جھلساتی لو کی تھپیڑوں نے انہیں جاں بلب کر دیا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا، سسکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی اور پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن پانی نہ ملا۔ وہ اس پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری جانب موجود مروہ کے پہاڑ کی طرف دوڑی۔ 3-4 چکر لگا کر ممتا کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ واپس آئی۔ بیٹے کو دوبارہ سسکتا تڑپتا دیکھ کر وہ واپس پلٹی۔ دوبارہ وہی چکر۔ وہ ایک پہاڑ سے اترتی اور دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ پانی کی تلاش میں وہ ان پہاڑوں کے 7 چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہ ملا۔ اور پھر وہ بے قرار ماں دوڑ کر اپنے بیٹے کی طرف آئی، جو جاں بلب ہو چکا تھا۔ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا خدا تعالیٰ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ایڑی زمین پر ماری اور زمین سے پانی کا سرچشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانسیں لینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بےتاب ماں حضرت ہاجرہ پانی کا ابلتا سرچشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئیں اور پانی کی گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہاجرہ اس پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی تو آج یہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ اس عجیب و غریب پانی نے ماں اور بیٹے کو کھجور اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی مٹ گیا۔ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑان بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ اس علاقے میں تو خاک اڑتی تھی اور لو کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے ریگستان میں تو پرندے صرف پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے تھے۔ اسی جستجو نے انہیں پانی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا۔ پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ حضرت ہاجرہ نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ بنو جرہم کے قافلے کے لوگ یہ واقعہ سن کر بہت متاثر ہوئے اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی، جو حضرت ہاجرہ نے باخوشی دے دی۔ صحرائے عرب کا یہ بنجر اور ویران ریگستان آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار عمر بن مخاص کی بیٹی سے شادی کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی اور ان کو بنو بکر کہا جانے لگا۔ بنو جرہم اور بنو بکر باہمی اتحاد سے کئی سال تک رہے اور پھر آہستہ آہستہ ان میں اختلافات شروع ہو گئے اور پھر اس قدر بڑھے کہ بنو بکر نے بنو جرہم کو علاقے سے نکال دیا۔ بنو جرہم نے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کے برابر کر دیا۔ آب زمزم کے ارد گرد کا علاقہ پھر ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں ہی وہ علاقہ آباد ہوتا، لیکن آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کے رہ گیا تھا۔ بہت سے برس گزر گئے۔ 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگران مطلب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبد المطلب کو حاجیوں کے امور کا نگران بنا دیا گیا۔ عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کئی کنویں کھودے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ طیبہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا کہ طیبہ کیا ہے۔ اگلے دن پھر خواب آیا کہ برہ کو کھودو، لیکن وہ برہ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب میں کہا گیا مرتدہ کو کھودو، لیکن یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص آیا جس نے کہا زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ اس نے کہا زمزم وہ ہے جو نہ کبھی ختم ہوگا نہ خشک ہوگا۔ اگلے ہی دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور ان سے کہا اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانیاں دی جاتی ہیں،
یہ مبارک جگہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بات سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے باپ بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن کی انتھک محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ حضرت عبد المطلب کھدائی کرتے اور ان کے بیٹے حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے رہے۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھ بیش بہا خزانہ لگا جو بنو جرہم کی طرف سے دفنا دیا گیا تھا۔ اب قریش کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کنواں تو ہمارے باپ حضرت اسماعیل کا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا، مگر قریش والے بھی ٹلنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے لڑائی جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر عبد المطلب نے پیشکش کی کہ معاملے کی جانچ پڑتال کر لی جائے۔ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے عرب کے دانشور پر فیصلہ چھوڑا گیا۔ اہل قریش نے کہا کہ شام میں رہنے والے بنو سعد کی کہانہ ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی اور مختلف قبائل کے نمائندہ افراد کے ہمراہ شام کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ راستہ طویل تھا اور راستے میں میلوں پر پھیلے صحرا سے گزرنا تھا۔ صحرا میں اکثر لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکلنے لگی۔ جن کے پاس چند گھونٹ پانی تھا انہوں نے دوسروں کو دینے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے ساتھی زندگی سے مایوس ہو گئے اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لیں تاکہ جو پہلے مر جائیں ان کو دوسرے دفنا دیں۔ عبد المطلب سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے کہا بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کی بجائے رکھتے سفر جاری رکھا جائے، شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ عبد المطلب نے اونٹنی پر سوار ہو کر اس کو کھڑا کیا تو نیچے سے شیریں اور عمدہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ خوشی سے اس ناقابل فراموش لمحات میں عبد المطلب نے نعرہ لگایا۔ سب نے پانی پیا اور اپنے برتن بھر لیے، اور یہ ماجرا دیکھ کر تمام قبائل کے نمائندہ افراد حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، قدرت نے راستے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ہم تم سے زمزم کے مسئلے پر نہیں جھگڑیں گے۔ جس ذات نے تمہارے لیے اس ویرانے میں چشمہ جاری کیا ہے بے شک اسی نے تمہیں زمزم عطا کیا ہے۔ اس کنویں کی عظمت تو دیکھیے کہ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا اور اس کی وجہ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے جاری کیا۔ اس پانی کو تمام انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس میں سے کچھ پانی نوش فرمایا اور پھر اس میں کلی کر دی اور ڈول کو واپس کنویں میں اڈیل دیا، گویا یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے۔ 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، لیکن اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ آب زمزم دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور اس کو پیتے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں اس دنیا میں آب زمزم کی نعمت عطا فرمائی، حوض کوثر پر بھی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب فرمائے۔ آمین۔